غور نہیں کرتے. بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے. دعا کے دروازے اتنے بڑے ہیں جس کا اعلان میرے نبی نے کر دیا کہ وہ تو بند ہونے والے ہی نہیں. تو خسارہ اور نقصان، وہ لوگ اس خسارے اور نقصان میں ہیں جو ان کے سامنے چیزوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ملکیتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، پیسوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، یا اور چیزوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. ان کے گننے میں، ان کے بڑھانے میں، ان کو بچانے میں، ان پر سانپ بن کر بیٹھنے میں مشغول ہیں، وہ خسارے میں ہیں. ایک غریب مسکین، گدھا گاڑی چلانے والے اور چمچی چلانے والے اور تغاری اٹھانے والے اور اینٹیں سر پر ڈھونے والے، تمہارا تو حال کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اللہ تمہاری طرف ہے، خدا تمہاری طرف ہے، میرا نبی تمہاری طرف ہے. میرے نبی نے دعا کی ہے، اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ یوم القیامت فی زمرۃ المساکین. اے میرے پروردگار، مجھے ان مسکینوں میں زندہ رکھنا. آپ نے فرمایا، اے پروردگار، مجھے ان کے ساتھ موت نصیب ہو اور قیامت کے دن بھی مجھے ان کے ساتھ اٹھانا. بس تمہارے اندر اپنے آپ کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اپنی عظمت کو جان لو. کسی کے سامنے ہاتھ پہ ہاتھ پھیلانے کے بجائے تم محنت پر یقین کرو، اور جو اللہ تمہیں عطا کرتا ہے اس پر شکر کرو، کیونکہ ہوس انسان کی ختم ہونے والی نہیں ہے. جب اس کو 2 گنا ملتا ہے تو وہ 10 گنا چاہتا ہے، 10 گنا ملتا ہے وہ 100 گنا چاہتا ہے. ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو. آج جو لڑائی ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، مذہب کے نام پر، فرقوں کے نام پر، قومیتوں کے نام پر، قبیلوں کے نام پر، ذات کے نام پر، یہ انسانی ہوس کی بدترین نشانیاں. کبھی بھی کسی فقیر کو یہ عمل زیب نہیں دیتا کہ کسی پر ڈنڈا اٹھائے، کسی کو دھکا دے، کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچائے، کسی کو برا بلا کہے، کسی کے بارے میں برا سوچے. یہ میرے نبی کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے، میرے آقا کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے. تو ہاتھ پھیلانے کے بجائے تم محنت میں جٹ جاؤ، کام میں لگ جاؤ، اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، ان کی سرپرستی کرو، ان کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کو اچھی صحبت، کیونکہ پیسے دولت سے بڑھ کر یہ تمہاری نیک صالح اولاد تمہارا بڑا سرمایہ. میں محنت کی تو پہلے ہی بات کر رہا ہوں، میں ہوس کے خلاف یہ ناچیز بات کر رہا ہے، حرص کے خلاف بات کر رہا ہے. روز قیامت کیوں میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے ان مسکینوں کے ساتھ رکھنا؟ اس لیے کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ جو غریب اور مسکین ہیں میرے امتی، وہ 500 سال پہلے امیروں سے جنت میں پہنچ جائیں گے. آئی سمجھ میں بات؟ کہتے ہیں کہ 2 بچوں کی لڑائی ہو گئی، ایک امیر کا بیٹا تھا، دوسرا غریب کا بیٹا تھا. وہ امیر کا بیٹا اپنے باپ کے گن گانے لگا کہ اس کا اتنا بڑا بزنس، اتنی بڑی گاڑیاں، اس کا اتنی بڑی جائیداد. وہ بیچارے غریب کا بچہ، دونوں کے باپ مر چکے تھے، سن رہا ہے. تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے باپ کا گھر ایک جھونپڑی تھی، پھٹی ہوئی چپل، پرانے کپڑے، کچھ بھی نہیں. اب بتاؤ تم میرے باپ کیا، تمہارا باپ میرے باپ کی ہمسری کر سکتا ہے؟ باتیں ہوتی رہی. جس طرح بچوں کی باتیں چلتی ہیں، چلتے چلتے وہ قبروں تک بات آ گئی.
امیر کہنے لگا میرے باپ کی قبر تو دیکھو کتنی شاندار سنگ مرمر سے بنی ہوئی ہے، لال پتھر لگا ہوا ہے، کتبے لگے ہوئے ہیں، اور اوپر اس کے گنبد بنا ہوا ہے۔ تمہارے باپ کی قبر مٹی کی 4 مٹھے ہیں، یہ قبضے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بتاؤ تم میرے ساتھ ہمسری کر سکتے ہو؟ یہاں اس بچے کی ذہن میں بات آئی، اس نے کہا تمہاری سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی، اسرافیل سور پھونکے گا تو میرا باپ تو یوں اٹھے گا، اوپر تو مٹی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، اور یوں بھاگے گا سیدھا جنت میں۔ تمہارا باپ جب تک پتھر کو توڑے، سنگ مرمر کو ہٹائے، سل کو دور کرے، پلستر کو توڑے، باہر نکلے، وہ تب تک دیر ہو چکی ہوگی، میرا باپ پہلے جنت میں جائے گا۔